لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زبان پر کبھی حرا کا ذکر نہیں ہوا، تو یہ ذکر بھی آج ہوگا جو آپ نے ذکر کیا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جہاں فرشتہ پہنچتا ہے علم لے کر، کیا لے کے پہنچا ہے؟ علم لے کر پہنچا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق والی آیات لے کر پہنچا ہے، اور وہی علم آج ہم سے دور ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تجربہ ہوا ہے وہ زندگی کا پہلا تجربہ تھا، اور زندگی میں ایک بہت بڑا واقعہ جو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بننے کا شوق نہیں تھا، غور کرنے کا نتیجہ نبوت اور رسالت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ نبوت و رسالت غور و فکر کرنے سے نہیں ملتی، نبوت و رسالت رب کے عطا کرنے سے ملتی ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ اس نے رسالت کس کو دینی ہے، کسے نبی بنانا ہے، وہ خوب جانتا ہے۔ مکے والوں نے کہا تھا مکے کا کوئی بڑا آدمی، طائف کا کوئی چودھری وہ نبی ہوتا، اس پر قرآن اتارا جاتا۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اس پر مالک نے یہ جواب دیا تھا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ان کی روزی روٹی، ان کی معیشت تو ہم نے تقسیم کی ہے۔ جب رب کی رحمت یعنی نبوت اور رسالت کی تقسیم کی باری آئے گی تو رب ان سے پوچھ کے کسی کو نبی بنائے گا کہ کس کو بناؤں تو کس کو نہ بناؤں۔ اہم یقسمون رحمت ربک، رب کی رحمت نبوت کے تقسیم کرنے والے یہ ہیں یا میں ہوں؟ تو نبوت دینے والا کوئی اور نہیں ہے، اس نبوت اور رسالت کو بھیجنے والا، نازل کرنے والا وہی ہے جس نے سارے نبیوں رسولوں کو مبعوث کیا۔ غور و فکر ضرور کرتے تھے، لیکن یہ نبوت اور رسالت غور و فکر کا نتیجہ نہیں تھا۔ ایک بات ہو، پھر یہ نبوت اور رسالت اندرونی داخلی احساسات کا نتیجہ بھی نہ تھی، اس لیے کہ نبوت اور رسالت 100% وحبی چیز ہے۔ وحبی، اللہ الوہاب داتا کی طرف سے جب دی جائے تو نبوت اور رسالت ہوتی ہے، اور اگر اس کے دینے سے نہ ہو تو جھوٹی نبوت تو ہو سکتی ہے، حقیقی نبوت اور رسالت نہیں ہو سکتی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت اور رسالت جھوٹی نبوت تو ہو سکتی ہے، جھوٹی رسالت تو ہو سکتی ہے، سچی نبوت اور رسالت نہیں ہو سکتی۔ سچی وہی ہے جو رب رحمان عطا فرماتے ہیں۔ دو چیزیں ہو گئی، یہ نبوت اور رسالت بحیرہ راہب سے ملاقات کا نتیجہ نہ تھی، اور نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم بحیرہ راہب سے نہیں لی تھی، اور اگر بحیرہ راہب سے لی ہوتی تو زندگی کے پہلے تجربے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ضرورت تھی۔ جو ان واقعات کو جو اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ہیں افسانہ کہتے ہیں، ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اور جن کا یہ خیال ہے، جن پادریوں کا یہ خیال ہے، میں عیسائیوں کے پادریوں کا ذکر کر رہا ہوں، جن کا خیال یہ ہے کہ بحیرہ راہب سے تمہارے پیغمبر نے یہ تعلیم لی ہے، ہم پوچھتے ہیں بحیرہ راہب سے جو تعلیم لی تھی وہ تمہارے خلاف ہی جانی تھی؟ اگر بحیرہ راہب سے نبی علیہ السلام نے تعلیم لی ہے تو مان لو، راہب تمہارا تھا، وہ بحیرہ تمہارا تھا، اس کو ماننے میں تمہیں آج آر پھر کیا ہے؟ یا وہ بات غلط ہے یا یہ تمہارا رویہ غلط ہے؟ ایک بات تو غلط ہے نا۔ ہم کہتے ہیں وہ غلط ہے، اس لیے غلط ہے کہ صحیح بخاری میں جو غار حرا کا واقعہ لکھا ہے، جو حلا کہتے ہیں حرا کا ذکر کبھی نبی پاک نے نہیں کیا،
میں بتاتا ہوں آپ کو کیا کہ نہیں کیا اور کہاں کیا ہے. زبان نبوت پر حرا کا ذکر ہوا یا نہیں ہوا وہ بھی عرض کرتا ہوں. ابھی بتا رہا ہوں آپ کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت جو سچی نبوت اور رسالت ہے کسی اعصابی مرض کی وجہ سے نہیں تھی, کسی وہم کا نتیجہ نہ تھی. یہ نبوت اور رسالت کسی وسوسے کا نتیجہ نہیں تھی. یہ نبوت اور رسالت رب کے نازل کرنے سے تھی. اور یہ جو کہتے ہیں کہ سورۃ النجم کی پہلی آیتیں نازل ہوئی تھی, کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں. قرآن سے بتائیں. قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے جس میں لکھا ہو کہ یہ پہلی آیت ہے یہ دوسری آیت ہے. جب نہیں ہے تو دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے؟ ہمارے علماء کی دلیلیں سنیں. یہ قرآن نبی علیہ السلام کے دل پر نازل ہوا تھا نا, علی قلبک. جبریل نے اس قرآن کو اے نبی آپ کے دل پر اتارا ہے. علی قلبک, آپ کے دل پر اتارا ہے. اور جو دل پر اتارا ہے وہ بتایا کس نے؟ تمہارے پاس کوئی ٹارچ ہے؟ محاورتاً کہہ لیں تمہارے پاس الادین کا کوئی چراغ ہے؟ تم کوئی بٹن آن کرتے ہو کہ پتا چلے کہ قلب محمد میں کیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام؟ کوئی علم غیب رکھتا تھا جسے معلوم ہو گیا تھا نبی علیہ السلام کے دل میں کیا اتارا گیا ہے؟ کیا ذریعہ ہے جاننے کا؟ بتاؤ. نہیں سمجھ آتی لوگوں کو, تبھی تو یہاں میں رک رہا ہوں. جو قرآن نبی پاک علیہ السلام کے مبارک دل پر اتارا گیا تھا وہ قرآن معلوم ہوا نبی پاک کے معلوم کروانے سے. یہ سمجھ آ رہی بات؟ وہ قرآن نبی پاک کے بتانے سے معلوم ہوا. اقرأ باسم ربک الذی خلق, یہ وحی نبی پاک پر نازل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ یہ جوید احمد غامدی کو کیسے پتا چلا؟ میں پہلی کا لفظ نہیں بول رہا, جان بوجھ کے نہیں بول رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن ہے کہ نہیں قرآن, چھوڑے کہ پہلی وحی ہے یا نہیں. یہ کس نے بتایا کہ نبی پاک پر اقرأ باسم ربک الذی خلق یہ قرآن اترا تھا, یہ وحی آئی تھی؟ کس نے بتایا ہے؟ اللہ کے بندو, جس نے بتایا ہے اسی نے بتایا ہے کہ مجھ پر پہلی وحی کون سی اتاری گئی ہے. اگر اس کو مان لیتے ہو تو اس کو ماننے میں کیا رکاوٹ ہے دانشورو؟ جو اشارہ کیا تھا میں نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بننے کا کوئی شوق نہیں تھا. دلیل کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہی من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. سورۃ الشورى 25واں پارہ. اے نبی آپ نہیں جانتے تھے مل کتاب, کتاب کیا ہے؟ اے نبی آپ نہیں جانتے تھے قرآن کیا ہے؟ وَلَلْ ایمان, اے نبی آپ نہیں جانتے تھے قرآن عقیدہ. اے نبی آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا, ہم نے اسے نور بنایا ہے. ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت سے نوازتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اے نبی آپ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. وہ سیدھا راستہ اس نے بتایا تو پتا چلا. وہی نازل کرنے والے نے سیدھا راستہ بتایا تو تب پتا چلا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اس کا مفہوم بھی یہی ہے. مفہوم میں نے عرض کر دیا. ہم نے اسے نور بنایا. یہ نور ہدایت ہے نا جی, ہدایت کا نور ہے. قرآن بھی ہدایت کا نور ہے اور نبی بھی ہدایت کا نور ہے. نور ہدایت.
اور قرآن یہ بھی کہتا ہے، سورۃ یونس میں کہتا ہے، مشرکین مکہ نے کہا تھا بقرآن غیر ھذا، اے قرآن ساڑھے وارے چ نہیں، کوئی اور قرآن لائے ہو تو من جاواں، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آ۔ لیکن سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر کوئی اور ہمارا مطالبہ بھی ہوگا یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا چلیں اگر آپ نے پورا قرآن اور نہیں لے کے آنا، او بدل ہو تو اسی میں کوئی چینجنگ کر دو، ہماری منشا کے مطابق اس میں کوئی تبدیلیاں کر دو۔ کیا جواب ملا تھا؟ لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ علیکم، تو یہ قرآن میں تمہارے اوپر پڑھتا ہی نہ۔ یہ قرآن مطلب یہ تھا، یہ قرآن کوئی اپنی مرضی سے تمہیں میں سنا رہا ہوں، مرضی سے نہیں سنا رہا، رب کے کہنے پر، اس کے فرمانے پر تمہیں سنا رہا ہوں۔ اگر وہ چاہتا تو میں تم پر اس قرآن کی تلاوت نہ کرتا، وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، اور نہ تم اس کے بارے میں بتاتا، نہ اس کا علم تم تک ٹرانسفر کرتا، نہ تمہیں بتاتا کہ قرآن کیا کہتا ہے، میں تو بس وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ کس کی پیروی کرتا ہوں؟ وحی کون لے کے آتے تھے؟ جبریل لے کے آتے تھے، ٹیچی ٹیچی لے کے نہیں آتا تھا، یہ بھی سمجھتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی پر جو فرشتہ وحی لے کے آتا تھا، اس کا نام ٹیچی ٹیچی تھا، نہ ٹے عربی میں نہ چے عربی میں، پنجابی نبوت، اجمی ہندی نبوت، وہ جبریل ہے جو وحی لے کے آئے تھے۔ قرآن کی وحی کی بات کر رہا ہوں، میں تو اس کی پیروی کر رہا ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، وحی الہی کا پابند ہے، اور وحی نام ہے قرآن و حدیث کا۔ ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی بھی رب کی وحی سے کلام کرتے، اور وہ وحی صرف قرآن کے بارے میں نہیں، قرآن پاک کی 20 دلیلیں ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام پر قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی، قرآن میں دلیلیں ہیں، قرآن میں، حدیث کی بات نہیں کر رہا، قرآن میں دلیلیں ہیں کہ نبی پاک پر قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی۔ تو وحی کی پیروی کرتے تھے نبی علیہ السلام۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، کبھی بہکے نہیں ہیں، کبھی بھٹکے نہیں ہیں، کبھی گمراہ نہیں ہوئے ہیں، غلط راہ پہ کبھی نہیں چلے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق میں کہاں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام غلط راہ پہ چلے تھے؟ جہاں تمہیں افسانہ نظر آتا ہے، کہاں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کو شک پیدا ہو گیا تھا؟ کہاں لکھا ہے؟ وہ یہی ہے نا کہ تجربہ نیا تھا، آپ گھبرا گئے، اور اس میں پھر سختی بھی تھی، شدت بھی تھی، جبریل کے دبانے سے بھی اور وحی کے نزول کے ساتھ بھی۔ شدید سردی میں پسینہ آ جاتا تھا نبی علیہ السلام کی جبین پر، پیشانی مبارک پہ پسینہ آ جاتا تھا سخت سردی کے موسم میں جب آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ تو یہ تو نیچرل بات ہے۔ کیا کہا تھا؟ خود فرمایا تھا نا، زملونی زملونی، خود فرمایا تھا، یہ لوگوں نے نہیں کہا تھا مجھے کمبل اڑاؤ۔ قولی حدیث عرض کروں کہ یہ ایک مشقت کا پہلو بھی تھا، زندگی کا پہلی بار کا تجربہ تھا، اور اس طریقے سے اتنی بڑی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر عائد کر دی گئی کہ آپ کے یہ پٹھے کانپ رہے تھے، کمر کے پٹھے کانپ رہے تھے، بعض حدیث میں ہے کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ دونوں چیزیں ممکن ہوتی ہیں ایسے موقعوں پر، جب شدید دباؤ کی ایک کیفیت ہو تو اس میں انسانوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ یہ بھی تو پیغام مل گیا کہ وہ انسان تھے، فرشتوں میں سے نہیں آئے تھے، کوئی نوری مخلوق نہیں تھی، وہ انسانوں میں سے، انسانوں کے لیے رہنما بن کے آئے تھے، وہ پیغام بھی وہاں سے مل گیا۔
اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے نبی ہم آپ پر قول ثقیل ڈالیں گے۔ قول ثقیل، بھاری بات، وزنی بات، ثقیل کلام۔ تو جب قول ثقیل ڈالا جائے گا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا ثقل نہیں ہوگا، اس کا بوجھ نہیں ہوگا، اس کا دباؤ نہیں ہوگا۔ کوئی تعقل کی بات کرو، کوئی تو ایسی بات کرو جس سے پتا چلے کہ ہوش والا انسان بات کر رہا ہے۔ یہ قرآن نہیں ہے سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ قول ثقیلا کا اثر نہیں ہونا تھا انسان کے اوپر، ہو گیا تو تمہیں افسانہ نظر آتا ہے۔ قرآن اور بھی ہے، یہ سارا قرآن ہی تو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور وہ بھی تو آیت ہے نا، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، اے نبی اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کوئی تحریر نہیں لکھتے تھے، آپ پڑھتے بھی نہیں تھے اور لکھتے بھی نہیں تھے۔ اِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہ باطل پرستوں کو یہ موقع ملتا کہ یہ کہیں سے پڑھ سن کے یہ باتیں کر رہا ہے۔ تو پڑھا لکھا آدمی ایسی باتیں کر بھی لے تو اس میں کون سی چمبے کی بات ہے؟ یہی تو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، جب ہم نے اس پر نورا تو ساری کائنات اس کی شاگرد بننے میں فخر محسوس کرتی ہے، سعادت سمجھتی ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، یہ تو قرآن نے کہا ہے نا کہ آپ لکھتے پڑھتے نہیں تھے، نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ واپس آئے تھے کہ زملونی زملونی، خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام کو کمبل دے دیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں میری جو کیفیت تھی، رو کا لفظ ہے، وہ جو جسم کے اوپر ہیبت طاری تھی، وحی الہی کا روب طاری تھا، وہ جو ہیبت طاری تھی، کچھ دیر آرام فرمایا تو وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ اور میں نے عرض کیا پہلا اور آخری اس طرح کا تجربہ، وہی تو بعد میں بھی آئی، لیکن اس انداز سے اس کیفیت سے گزرنا غار حرا میں، یہ پہلا اور آخری تجربہ تھا زندگی کا۔ نیک بیوی ہو جو دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے، خامند کو حوصلہ دلاتی، ہر مشکل وقت میں ساتھ کھڑی ہوتی ہے، پریشان نہیں ہونے دیتی، وہ دست و بازو ہوتی ہے۔ کلا واللہ، خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، جن کے پلے کچھ نہیں ہوتا انہیں آپ کما کے دیتے ہیں، وتکری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، صحیح بخاری حدیث نمبر 3، جب اہل حق پر کڑا وقت آتا ہے تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حق پر مشکل وقت ہو تو آپ وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ وہ سیرت طیبہ ہے جو اعلان نبوت سے پہلے کی ہے، اس کے بعد تو اضافہ ہی ہوا نا ان مکارم اخلاق میں، اس لیے کہ آپ نے فرمایا تھا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو بعد میں تو یہ اخلاق بڑھے ہی ہیں نا، ان میں اضافہ ہی ہوا ہے نا، وہ اپنی پیک کو پہنچے ہیں، وہ اپنی انتہا کو پہنچے ہیں، آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچے ہیں وہ اعلی اخلاق۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لیکن اس سے پہلے بھی، اور صحیح مسلم میں ہے تصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جس بندے میں اس طرح کی خوبیاں پائی جائیں اس کو اللہ بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے؟ کریں گے پیدا آپ اپنے اندر یہ کہ نہیں؟ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو آپ کا؟ سب چاہتے ہیں نا، میں بھی چاہتا ہوں۔
ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، تو اللہ حامی و ناصر بنتا کیسے ہے؟ خدیجہ الکبریٰ سے پوچھ لیں کہ اے نبی آپ کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر اس نے نہیں چھوڑا، یہی فرمایا تھا نا عمر میں اللہ کا نبی ہوں، صلح حدیبیہ کے موقع پر، یعنی اللہ میری مدد کرے گا، اور پھر اللہ نے مدد کی۔ اور نہیں یقین آتا تو 1.5 ارب مسلمانوں کو دیکھ لو، آج 1442 ہجری میں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو 1442 ہجری کو آج بھی مسلمون محمدیون 1.5 ارب کے قریب ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، جو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہنے والے ہیں۔ کی ہے رب نے مدد کہ نہیں کی؟ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ایڈا سوکھا ہوندہ تو کدے دے لوگ اسلام نو گول نہ کر دیں، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ اس کو دبا دیا جائے گا۔ اور پھر کہتے ہیں اس میں شان نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی تھی، جو سریانی انجیل کو عبرانی میں لکھا کرتے تھے، یعنی پہلی کتابوں کے عالم تھے۔ زمانہ جاہلیت میں انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی، یعنی اس زمانے کا الہامی مذہب جو بھی تھا اس کو انہوں نے قبول کر لیا تھا، پہلی کتابوں کا عالم تھا۔ جب اس کے پاس گئے تو اس نے کیا کہا، وہ بھی صحیح بخاری میں ہے، کہا ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ تو وہی ناموس ہے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جسے اللہ نے نازل کیا تھا حضرت موسیٰ پر۔ وہ کس کے نازل کرنے سے آتا ہے؟ ما نتنزل الا بامر ربک، اس نے خود کہا تھا، قرآن میں ہے کہ اے نبی ہم آپ کے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ جبریل نے کہا تھا، قرآن میں ہے ہم آپ کے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں یہ وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا، یعنی وہ بھی اللہ کے سچے پیغمبر تھے اور آپ بھی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اس لیے کہ پہلی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، اور جو جو نشانیاں پہلی کتابوں میں بتائی گئی تھی ان نشانیوں کے مطابق اس نبی کا ظہور قریب تھا۔ دلیل یہ ہے کہ یہ اہل کتاب نبی علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ مطلب یہ تھا جیسے اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں مغالطہ نہیں لگتا، ایسے ہی ان کو نبی کی پہچان میں بھی کوئی مغالطہ۔ یہ حسد کی وجہ سے نہیں مانتے کہ نبی بنی اسرائیل سے نہیں آیا، بنی اسماعیل سے آیا ہے، اور میں کہتا ہوں اگر وہ بنی اسرائیل سے آتا ان کی کتابوں کے بیان کے مطابق بھی، تو پھر بھی کہتے ہماری کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ بنی اسماعیل سے آئے گا، تمہارے بھائیوں سے آئے گا، یہ تو بنی اسرائیل سے آ گیا ہے، ہم میں سے آ گیا ہے، یہ تو وہ ہے ہی نہیں، پھر یوں کہتے۔ جنہیں نہیں مننا ہوتا تو بتھیریاں دلیلاں ہوندیاں نے، مان حرامی ہو جتا ٹھیر۔ بھائیوں میں سے وہ انتظار میں تھے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ مالک کائنات فرماتے ہیں جب وہ آ گیا ان کے پاس جس کے ذریعے سے وہ کافروں پر فتح طلب کیا کرتے تھے، یعنی اللہ سے فتح مانگتے تھے، اور کافروں سے جب مشرکین عرب کی لڑائیاں ہوتی تو وہ کہتے کہ ایک نبی ہم میں آنے والا ہے، ہم اس نبی کا ساتھ دیں گے اور پھر تمہیں مزہ چکھائیں گے۔ یستفتحون علی الذین کفروا، لیکن جب وہ آ گیا جس کے منتظر تھے تو کافر ہو گئے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت، مطلب یہ کہ جنہیں پتہ بھی ہے کہ یہ وہی ہے اور پھر بھی انکار کرتے۔
جن پر حق واضح ہو چکا ہے اور پھر بھی انکار پہ اڑے ہوئے ہیں، ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہ جو بات میں ورقہ بن نوفل کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس نے کہا یہ تو وہی، اس کا مطلب یہ کہ اس نے مان لیا آپ کو پیغمبر۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کاش کہ اس وقت میں با ہمت ہوں، کاش کہ اس وقت مجھے اللہ ہمت عطا فرمائیں جب آپ کی قوم یعنی مکے والے آپ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اور کیا الفاظ کہے اس نے صحیح بخاری میں، وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ، اگر مجھے وہ دن مل جائے جس دن آپ کی قوم یعنی مکے والے آپ کو مکے سے نکال دیں گے، کاش کہ مجھے وہ دن مل جائے، اور اگر وہ دن مجھے مل گیا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ آپ بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اور نبی کی مدد اب کیا ہے؟ نبی کے دین کی مدد، نبی کی احادیث کی مدد، نبی پر نازل ہونے والی کتاب کی مدد، نبی کے ماننے والوں کی مدد، حق اور سچ کی مدد، اہل حق کا ساتھ دینا، ایمان والوں کا ساتھ دینا، نیکی کو غالب کرنے کے لیے جو آپ کے اختیار میں ہے وہ کرنا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا تھا مجھے وہ دن اگر مل جائے میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس پر نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا وہ تو میں عرض کرتا ہوں، لیکن نبی علیہ السلام نے ورقہ بن نوفل کے بارے میں فرما دیا تھا کہ میں نے ورقہ بن نوفل کو دیکھا ہے، اثرتہ فی بطنان الجنہ، میں نے ورقہ بن نوفل کو جنت کے وسط میں دیکھا ہے، جنت کے مرکز میں نے ورقہ بن نوفل کو دیکھا ہے۔ وعلیہ سندس، اس پر ریشمی لباس ہے، یعنی ورقہ بن نوفل جنتی، تصدیق کی بنا پر۔ وقت بھی نہیں ملا، زندگی نے مہلت نہیں دی، اور اسی حدیث میں ہے کہ جلد ہی ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے۔ ورقہ بن نوفل کی وفات کے بعد فرمایا کہ میں نے اسے جنت کے درمیان میں دیکھا ہے، اس پر ریشمی لباس تھا۔ جب اس نے کہا کہ آپ کو یہ لوگ نکال دیں گے، آپ پہلی وحی کی بات کرتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام کے لیے یہ بھی شاکنگ تھا۔ نہیں یقین تو پڑھے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3، آوا مخرجیہم، اچھا مجھے وہ نکال دیں گے؟ سوال، مجھے نکال، مجھے کیا مطلب تھا؟ جس کو صادق و امین کہتے ہیں، جس پر وارے نیارے جاتے ہیں، جس کی ہر بات پر ان کو یقین ہے، اپنے جھگڑوں میں فیصلہ ان سے کرواتے ہیں، کئی فیصلے آپ کر چکے ہیں، میرے ساتھ جن کا انداز یہ ہے، رویہ یہ ہے، مجھے نکال دیں گے؟ تجربہ کار بندے نے کہا تھا، پہلی شریعتوں کے عالم نے بھی کہا تھا، جو بھی یہ پیغام لے کے آتا ہے نا وہاں کے لوگ اسے نکال ہی دیا کرتے تھے۔ قرآن میں ایسے واقعات ہیں۔ وہی بند ہو گئی، 10 دن تک وہی بند رہی۔ کتنی دیر تک؟ 10 دن۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام غار حرا میں ہر سال اعتکاف کرتے تھے اعلان نبوت سے پہلے سال اعتکاف کیا، دوسرے سال اعتکاف کیا، اور جب تیسرے سال آپ اعتکاف کر رہے تھے تو رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ اور 21ویں رات کو اقرأ بسم ربک الذی خلق کی وحی نازل ہو گئی۔ یہ غار حرا کا آپ کا آخری اعتکاف تھا، وہاں پر آپ پر یہ وحی نازل ہوگی۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ رمضان المبارک گزارنے کے بعد 1 شوال کو واپس اپنے گھر آ جاتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 21 رمضان اور 1 شوال، تو 10 دن وہی بند رہی نا، واپس آئے تو پھر وہی نازل ہو گئی۔